ساری کی ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک آدمی کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ ساری کی ساری سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائے وہ ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. تو اگر اتنا ہی مجمع کھڑا ہو جائے اور کہے ہماری مانگیں پوری کرو, ہمیں ہمارا حق دو, خدا کی قسم پاکستان ہی نہیں, آپ ساری کی ساری دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے تھے. ایک ارب پتی کروڑ پتی ہوتا تھا, دوسرے کے گھر 3 دن کا فاقہ ہوتا تھا. سامنے والے کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے کوئی مال ادھر بھیج دے. وہ سامنے والا اتنی زیادہ عزت نفس والا ہوتا تھا. یہ تو ہم نے غریب کا ستیاناز مار دیا, بڑا برق مار کے رکھ دیا اس کا. اس کو یہ کہہ کہ چل سڑک آواز لگا ہماری مانگیں پوری کرو. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا اس کی مانگ کیا ہے. تو ہم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج گنگا الٹی بہ رہی ہے. Having said that, جو ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے میرے عزیز دوستو, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچایا, تمہارے چاروں طرف آگ لگی ہوگی, تم سکون سے ہوگے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت اس بات میں تبدیل نہیں ہوتی. میں یہ خوشخبری آپ کو دینے آیا ہوں. ہاں, ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے. ایمان ہے سب سے بڑی ضرورت. تو ایک کام کا سب عزم کر لو یار, ہم جیسے بھی ہیں آج کے بعد اپنے ملک کی برائی نہ کریں گے, نہ سنیں گے. کون اپنے گھر کی برائی کرتا ہے؟ یہ جو آدمی اپنے گھر کی برائی کر رہا ہو, اس کی بات کو میں کہنے والوں کو بتا رہا ہوں. جو شوہر اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہو یا جو بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہو, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ان دونوں کی باتوں کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. ہاں, بلکہ اللہ رب العزت ان برائی کرنے والوں کی نفرت ڈالتے ہیں ان کے دلوں میں جن کو یہ برائی سنائی جا رہی ہوتی ہے. جی ہاں, بھئی ہمارے ایمان کا حصہ, ایمان کی جو 70 شٹیں ہیں نا, اس میں سے ایک شٹ اپنے ملک سے محبت کرنا ہے, کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے. تو میرے عزیز دوستو, میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں. یہ میری زندگی, میرے پاس کوئی عالمانہ باتیں تو ہیں, میرے پاس یہ زندگی کے کچھ تجربے ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی اور اسلام کو. ہاں, اور ایک بات یاد رکھو, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی. تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا گیا ہے اور تم کو مختلف قبائل میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ لتعارفوا, صرف تعارف کے لیے, صرف تعارف. تمہیں بڑائی چاہیے تو سن لو بڑائی کس میں ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے جو متقی ہے وہ اونچا ہے. بس حضرت بلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غلام کے بیٹے دادا بھی غلام, اور دادا بھی غلام, دادی بھی غلام, باپ بھی غلام, ماں بھی غلام, لیکن نسبت جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو جو قدم زمین پر اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کو, ان کی آواز عرش پہ آ رہی ہے. ہاں, اور وہ دیکھو ابو لہب, چچا ہے اللہ کے نبی کا, چچا عرب. لہب کہتے ہیں ایک سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی خوبصورت چیز کو. چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب یہ چلنا شروع کرتے تھے, نکل کے جب یہ واک کرتا تھا تو لوگ گھروں سے باہر نکل کے اس کے چہرے کو دیکھتے تھے, اتنا خوبصورت تھا. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دنیا ہی میں مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو ذلت کا ایک معیار بنا دیا. آپ سمجھیں؟ ہاں, تم نے یہ بات سارے کے سارے عالم تک لے کے جانی ہے. اگر اس مجمع نے اس بات کا, اس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے اگر اس مجمع نے ایمان کے بنانے کی ضرورت کو ضرورت سمجھ لیا اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کر لیے اور اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا عزم کر لیا, تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آپ حضرات سارے کے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کے لیے کافی ہیں. کافی ہے. وہ ایک مصعب بن عمیر ہی تو تھے, 17 سالہ نوجوان. مجھے کوئی ایسا دوسرا نوجوان لا کے دو 17 سال کی عمر کا جس نے اپنی زندگی کی اتنی صحیح قیمت لگائی ہو جو مصعب بن عمیر نے لگائی. سارے کے سارے انصار, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زندگی گزارے گا اور اس پر جو انعامات لکھیں گے اللہ سے ان کی امید رکھے گا اور نفس پر تھوڑا سا بوجھ لے لے گا, وعدہ ہے اللہ کا, پہلے اس کی دنیا بنے گی جس دنیا کے خواہاں آپ سارے بیٹھے ہیں اس وقت. میں یہ کروں گا, اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, مجھے یہ ملے گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, تھوڑا جوڑ, پھر میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا.